ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم وصل عليه. میرے معزز ساتھی اور میرے محترم بچوں، اللہ تعالیٰ نے جتنی قومیں دنیا میں بھیجی ہیں، جتنے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے، ان کو خاص ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اگر وہ قوم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تو اس کے لیے اللہ پاک نے جنت میں بہت سارے انعامات رکھے ہیں۔ اگر ناکام ہو گئی تو اس کے لیے سزا کے طور پر جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان دنیا میں بھیجوائے ہیں، دنیا میں بھیجے ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کا سلسلہ قائم فرمایا۔ ہر قوم کے لیے نبی آئے اور ان کو راہ ہدایت بتلائی، کامیابی کے اعمال بتلائے، جزا سزا بتلائی، صحیح و غلط کی پہچان کروائی۔ جن لوگوں نے اپنے نبیوں کی بات کو مان لیا وہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ نقصان میں گئے۔ یہ سلسلہ انبیاء کا چلتے چلتے ہمارے آخری محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی تصدیق فرمائی، اپنا آخری نبی ہونا بتلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو سارے انبیاء نے اپنی قوموں کو بتلایا، سمجھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو بتلایا۔ بیٹا توجہ ادھر کرو، توجہ ادھر کرو۔ دیکھو بات یہ ہے، جب بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو پھر فائدہ اس کو ہوتا ہے بات سننے کا جو متکلم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے رکھے۔ تو متکلم بھی سمجھتا ہے کہ ہاں میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ دیکھو ماننا یہ تو بات کی بات ہے، آپ سنو تو صحیح، سنو، بات کو سمجھو، پھر اس پر عمل کریں، ورنہ کیا ہوگا کہ متکلم اپنی بات بھول جائے گا۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کیا سمجھانا چاہتا ہوں، جب وہ کسی کو دیکھتا ہے سامنے کہ وہ متوجہ نہیں ہے، کھیل رہے ہیں، اپنی گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، تو توجہ ادھر چلی جاتی، دماغ میں جو بات آ رہی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے۔ شاباش، ادھر توجہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا وہ قوم کو پہنچایا۔
انسان کے لیے تعلیم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تعلیم دو طرح کی ہے، ایک تعلیم دین کی ہے اور ایک تعلیم دنیا کی ہے۔ دین کی تعلیم مقدم ہے دنیا کی تعلیم پر۔ اگر کسی کے پاس دونوں تعلیم ہے، دین بھی ہے دنیا بھی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی نہ دنیا میں پریشان ہوگا نہ آخرت میں۔ ہمارے ملک پاکستان میں بے شمار مثالیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ باقاعدہ عصری علوم بھی انہوں نے الحمدللہ حاصل کیا اور دینی علوم بھی۔ عصری علوم کے پیش نظر وہ پاکستان میں چیف جسٹس رہے، اور دینی تعلیم کے پیش نظر آج وہ دارالعلوم کرنگی میں شیخ الحدیث ہیں، اور ان کو پوری ایشیا میں ایک لقب دیا گیا ہے شیخ الاسلام، کہ جس کو عرب و عجم اپنا استاد اپنا شیخ مانے۔ اگر دینی تعلیم بھی ہے اور عصری تعلیم بھی ہے تو بہت ہی خوب۔ مفتی ابو لبابہ صاحب کو دیکھیں، بہترین عالم ہیں اور دنیاوی طور پر ہر شعبے میں الحمدللہ وہ کام کر رہے ہیں۔ تو دین حاصل کرنا بہت ضروری، تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تعلیم دین کی بھی حاصل کریں اور عصری علوم بھی حاصل کریں۔ عصری علوم کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی ایک خوشگوار زندگی ہوگی، اچھی سوسائٹی ملے گی، اچھے حالات ملیں گے۔ یہ دنیا کے اندر آپ کو یہ فائدہ پہنچائے گی، اور اگر آپ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی آپ کے کام آئے گی اور مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے گی۔ تو پتہ چلا کہ دین کی تعلیم جو ہے وہ دنیا کی تعلیم پر مقدم ہے۔ اس وقت ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فقدان پایا جاتا ہے اداروں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں۔ وہ یہی ہے کہ ہمارا سارا زور ہوتا ہے عصری علوم پر، اس کو اچھی انگلش آ جائے، اچھی میتھ آ جائے، کمپیوٹر سے ماہر ہو، فلاں ڈگری ہو فلاں ڈگری ہو۔ اور جب وہ کسی ایسی اسٹیج پر آتا ہے کہ جہاں اس کو اسلام کے بارے میں کوئی بات کرنی پڑے، نہ اس کو قرآن پڑھنا آئے گا، نہ اس کو کلمہ صحیح سے آئے گا، نہ اس کو اپنے بڑوں کا جنازہ پڑھنا آئے گا۔ کم از کم اتنا دین حاصل کرنا۔ ادھر دیکھیں بیٹا، ادھر دیکھو، میں سب کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھیں، شاباش۔
کم از کم اتنا دین حاصل کرنا کہ آپ، ظاہر سی بات ہے، آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ دائرہ اسلام میں آئے ہیں، آپ صاحب ایمان ہیں، آپ کے لیے نماز بھی لازم ہے۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے؟ یہ دین ہے، دین سے پتہ چلے گا۔ آپ کے رشتے ہیں دنیا کے اندر، کچھ آپ سے بڑے ہیں، کچھ آپ سے چھوٹے ہیں، کچھ رشتے آپ کے خاندانی ہیں، کچھ آپ کے رشتے روحانی ہیں۔ ان رشتوں کو کیسے آپ نے نبھانا ہے، دین بتائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساری چیزیں بتائی ہیں، صحابہ کے توسط سے ہم تک پہنچی ہیں۔ یہ دین ہے، دین کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلے گا۔ دین کا علم اتنا حاصل کرنا کہ آپ کی نماز، یعنی فرائض، جو چیزیں آپ کے اوپر لازم ہیں، جن کا کل آپ سے اللہ سوال کریں گے، ان کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ ان میں سب سے اہم جو ہے عبادات ہے، عبادات سے متعلق آپ کو پورا علم ہونا چاہیے۔ یہ زندگی آپ کی جو اب شروع ہے، یہ آہستہ 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 اس لیول پر آئے گی، اس نہج پر، اس درجے پر آئے گی کہ کل کو آپ اپنے بڑوں کے رشتوں میں آ جائیں گے۔ آپ آج آپ کے اوپر ماں باپ ہیں، کل ایک وقت آئے گا کہ آپ کو یہ رشتہ ملے گا، آپ کی اولاد ہوگی۔ آج آپ کے اوپر ٹیچر ہیں، کل کو آپ کو یہ درجہ ملے گا کہ آپ ٹیچر ہوں گے۔ تو یہ جتنے بڑے درجے ہیں، بڑے رشتے ہیں، یہ سارے کل آپ کو ملنے ہیں۔ تو آپ اپنے ٹیچر، اپنے والدین، اپنے بڑوں کو دیکھو اور اپنی تیاری کرو کہ کل یہ درجے، یہ رشتے ہمیں بھی ملنے ہیں، تو ہمیں کیسے نبھانا ہے۔ اس کے لیے آپ کو دین سیکھنا پڑے گا۔ دین سیکھیں۔ دین کی سب سے اہم ضرورت دو چیزیں ہیں: حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن، یہ ساری چیزیں حقوق اللہ میں ہیں۔ یہ اللہ کے حق ہے، ان کو پورا کرنا لازم ہے۔ ان کو پورا نہیں کریں گے، لازمی بات ہے، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس اللہ نے ہمیں صحت اور عافیت عطا فرمائی، سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخن تک اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم اس کا معائنہ کر سکتے ہیں، موازنہ کر سکتے ہیں اس کا۔ ایسے شخص کو دیکھو جس کی آنکھیں نہیں ہیں، نابینا ہے، وہ کتنی تکلیف میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کو کیا کیا پریشانیاں، دشواریاں، مشکلات ہیں، ہمیں نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کی نعمت ہے، آنکھیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ جس کے کان نہیں ہیں اس کو دیکھیں، جس کے پاؤں نہیں ہیں وہ کیسے چلتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اس سے موازنہ کر سکتے ہیں۔ جس اللہ نے ہمیں صحیح سلامت تمام اعضاء کے ساتھ عافیت والی زندگی عطا فرمائی ہے، تو ہم اس کا حق ادا نہ کریں۔ اللہ ہم سے اس بارے میں نہ پوچھے، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ پوچھیں گے۔ تو لہذا حقوق اللہ یہ بھی ضروری ہے، اس پر آپ جو ہے نا سیکھنے کی کوشش کریں۔ ایک دن کی چیزیں نہیں ہیں یہ کہ آج میں ساری آپ کو سکھا دوں۔ آپ سیکھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی آپ
ساری چیزیں سیکھ جائیں گے۔ دوسری چیز ہے حقوق العباد۔ دیکھو حقوق اللہ میں اگر خدا نہ خواستہ اگر کسی نے اتنی غفلت سے زندگی گزاری، کبھی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، کوئی عبادت نہیں کی، غفلت میں رہے، ممکن ہے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اللہ کا حق ہے۔ لیکن حقوق العباد اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ اس سلسلے میں اللہ پاک باقاعدہ جس جس کے ساتھ حق تلفی کی ہوگی اسی سے اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ اسی کے سامنے پیش کریں گے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ معاف کرے یا نہ کرے، لیکن دنیا کی سطح، دنیا کے حد تک تو اس کو اختیار ہے، وہ معاف کر سکتا ہے۔ مرنے کے بعد پھر کوئی معاف نہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ پھر تو جو حق آپ نے غصب کیا ہے، جو حق تلفی کی ہے، اس کو اب وہاں جو ہے اس کا جرمانہ دینا پڑے گا۔ اس کا جرمانہ کیا ہوگا؟ اعمال ہوں گے، اعمال دیے جائیں گے۔ تو دو چیزیں جو میں نے عرض کی کہ حقوق العباد، حقوق اللہ، حقوق العباد، ان دونوں چیزوں کو خوب سمجھیں اور ان کو سیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ بہترین انسان بنیں گے۔ دیکھیں ایک ان پڑھ آدمی ہے، جاہل آدمی ہے، ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، بھلے وہ دین کا علوم حاصل کیے ہوئے ہو یا عصری علوم حاصل کیے ہوئے ہو، تعلیم یافتہ ہے وہ، بھائی اس کی زندگی میں اور ایک ان پڑھ کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ اگر جاہل انسان کسی کا حق غصب کرتا ہے، کسی کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اپنی طاقت کو کسی کے اوپر استعمال کرتا ہے، اپنا روب کسی کے اوپر جمانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی کام ایک تعلیم یافتہ آدمی بھی کرے، تو مجھے بتائیں کہ وہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی وہی کام کر رہا ہے جو جاہل کر رہا ہے، تو یہ تعلیم یافتہ نہیں کہلائے گا، یہ اس سے بدتر کہلائے گا، کیونکہ یہ پڑھ لکھ کر بھی، تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی وہی کام کر رہا ہے جو جاہل کر رہا ہے، تو گویا اتنا وقت جو اس نے تعلیم حاصل کی ہے وہ وقت ضائع کیا اس نے۔ اب ہمارے سوسائٹی میں آپ دیکھیں، ماحول میں دیکھیں، آپس میں طالب علم، اسٹوڈنٹ جو ہیں، وہ سارے وہ کام کر رہے ہیں جو ایک جاہل انسان کرتا ہے۔ جاہل انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے، اس زمانے میں یہی ہوا کرتا تھا کہ جو طاقتور ہے، جو مالدار ہے، سرمایہ دار ہے، جس کا قبیلہ اچھا ہے، بس وہ باقی سب کو اپنے ماتحت کرنے کی کوشش کرتا تھا، وہ سب پر ظالمانہ انداز اختیار کرتا تھا، وہ سب کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میرے سامنے کوئی آنکھ اٹھا کے بات نہ کرے، میں ہی سب سے بڑا ہوں، میں بات کروں، بس میرا حکم مانو، میری بات مانو۔ یہ زمانہ جاہلیت کی چیزیں تھی۔ آج ہمارے اداروں میں، تعلیمی اداروں میں
ہم گھر سے تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں، ماں باپ نے بڑی قربانیاں دے کر کے ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں بھیجا ہے، اور ہم تعلیم حاصل کرتے کرتے اپنے ان ساتھیوں کو جن کو ہم اپنے سے کمزور سمجھتے ہیں، دیکھو طاقتور کو تو کوئی نہیں چھیڑتا، طاقتور کو کون چھیڑے گا؟ اس کو پتا کہ گلے پڑ جائے گا، مجھے میری پٹائی لگ جائے گی۔ طاقتور کو تو کوئی نہیں چھیڑتا، چھیڑے گا، تنگ کرے گا، پریشان کرے گا، ظلم کرے گا ماتحتوں پر، کمزوروں پر، چھوٹوں پر۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ حق تلفی میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ کسی نے کسی طالب علم کا، کسی اسٹوڈنٹ کا لنچ اٹھا کے کھا لیا، اب وہ اگر شکایت کرتا ہے تو مصیبت ہے، اگر وہ اس سے تقاضا کرتا ہے تو اس کو ڈائریکٹ مارے گا۔ کسی کی کوئی چیز قلم اٹھا کے استعمال کر لیا، کاپی چرا لی، کسی کو دھکا دے دیا جاتے ہوئے، وہ گر گیا، چوٹ لگ گئی، اور یہاں تک نوبتیں ہم نے دیکھی ہیں اداروں میں کہ بعض طالب علم، بیٹا ادھر دیکھو، بعض طالب علم ان تکلیفوں سے دل برداشتہ ہو کر کے یا تو وہ تعلیم چھوڑ بیٹھتے، تعلیم چھوڑ جاتے، اور زیادہ ہی اگر گھر سے بھی ایسے معاملات ہیں، دوستوں نے بھی ایسے کیا، اسکول میں بھی ایسے ہوا، تو وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے، ڈپریشن میں چلے جاتے۔ اور ذریعہ کون بنے؟ وہ تعلیم یافتہ شخص جس کو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیک کام میں ایک دوسرے کے معاون بنو اور برے کاموں میں ایک دوسرے کا معاون مت بنو۔ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص، ایک طالب علم اگر کسی طالب علم کو تنگ کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، اس کا کوئی اس نے مذاق بنا لیا ہے، اور وہ سارے اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، وہ اس ایک کو نشانہ بناتے ہیں اور سارے شریک ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ برائی کے کاموں میں کسی کا ساتھ نہ دیں، نیک کام میں ساتھ دیں۔ نیک، دیکھو نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، کبھی کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے مت چھوڑو۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے، حیوانوں کے، ہر ایک کے حقوق بتلائے ہیں۔ آپ اگر کوئی چھوٹی سی نیکی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی، اللہ پاک دنیا آخرت کے درجے آپ کے بلند فرما دیں گے، مغفرت کے فیصلے فرما دیں گے۔ اور اگر کوئی چھوٹا سا گناہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزر گیا اور آپ کی پکڑ ہو گئی اس میں، تو دنیا آخرت برباد ہو جائے۔ نیک کام میں ایک دوسرے کے معاون بنو۔ ہمارے اکابرین اس کی زندہ مثالیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ میرے پڑوس میں رہنے والا جو ہے وہ مقروض ہے، اور پتہ چلا کہ اس کو جس کا قرض دینا تھا اس قرض خواہ نے ان کو گرفتار کروا دیا، جیل ہو گئی، اور اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ دے کے اپنی جان چھڑا لے، قرض کافی پرانا ہو گیا۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا بھی یہ تو بہت بری بات ہے کہ میں اس کی پڑوس میں رہتا ہوں، یہ میرا دوست ہے، میرا اس سے تعلق ہے، آج میں اس کے پریشانی میں اس کے کام نہ ہوں تو میرا کیا فائدہ؟ آپ خاموشی کے ساتھ گئے، جا کر کے اس قرض خواہ کو بلوایا، کہا کہ بھائی فلاں آدمی نے آپ کا قرض دینا، کہ جی ہاں قرض دینا ہے، کتنا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کہ اچھا اگر اس کا قرض دے دیا جائے پھر کیا ہو، آپ تو چھوڑ دیں گے، معاف کر دیں گے، کہ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت نے ان کی ساری رقم جو ہے قرض کی ادا فرما دی، فرمایا کہ یہ آپ نے بتلانا نہیں ہے کہ کس نے دی رقم، کہ کل وہ میرے سامنے شرمندہ نہ ہو کہ اس شخص نے میرے پر احسان کیا ہے، مجھے احسان نہیں کر رہا میں، یہ اس کا میرے اوپر حق ہے کہ میں اس کا ساتھ دوں اس پریشانی میں۔ وہ رقم ادا ہو گئی۔ جب وہ پڑوس سے جیل سے پڑوسی رہا ہو کر آئے، حضرت گئے، پوچھا کہ بھائی خیریت تو تھی، کہاں گئے تھے؟ کہ جو اس طرح مسئلہ ہو گیا تھا، میں گرفتار ہو گیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ واللہ عالم کے کسی صاحب نے جو ہے نا میرا قرض ادا کر دیا ہے تو میری جان بخشی گئی ہے، میں آج ہی رہا ہو کر آیا ہوں۔ وہ کون تھا شخص کہ معلوم؟ یہ ہے تعاون۔ کسی طالب علم کے پاس وسائل نہیں ہے فیس ادا کرنے کے لیے، اب وہ پریشان ہے، اس کے ساتھیوں میں اگر کوئی طالب علم ایسا ہے کہ وہ صاحب حیثیت ہے، وہ ایک نہ صحیح 2 3 4 مل کر کہ یار دیکھو ہمارا ساتھی جو ہے کمزور ہے مالی طور پر، اور یہ جو ہے نا پڑھائی چھوڑ رہا ہے اپنی، یہ اپنی پڑھائی جاری نہیں رکھ سکتا مالی حالت کی وجہ سے، لہذا ہم اس کا تعاون کریں اس کے ساتھ۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یہ ہے دوستی۔ الٹے کاموں میں، شرارتی کاموں میں، شیطانی کاموں میں ہم ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، اور نیک کاموں میں ہم دوستی نہیں سوچتی۔ ایک تو حقوق العباد کا بہت خیال رکھا کریں، کسی کو برے لفظ سے نہ پکارے، نام نہ بگاڑے، اس کا نام لے کے بولے۔ اور بعض طالب علم ذہین ہوتے، ان پر بھی طنز کرتے ہیں۔ وہ اپنی محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے، خالی ذہن سے تو کوئی بات نہیں بنتی، ظاہر ہے اپنے دماغ کو استعمال کر رہا ہے، اپنی ذہانت کو استعمال کر رہا ہے، اس سے وہ علم حاصل کر رہا ہے، تو اس پر حسد نہ کریں، اس کو دعائیہ کلمات سے یاد کریں۔ اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کمزور ساتھیوں پر طنز نہ کریں، اس کو یہ چاہیے کہ اپنے کمزور ساتھیوں پر طنز نہ کرے کہ کہیں وہ دل برداشتہ نہ ہو، اور ان کمزوروں کو چاہیے کہ وہ اس پر حسد نہ کریں۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اندر بہت کمزور ہیں۔ یہ ٹائم بتانا بھی نہیں ختم کتنا نکالنا ہے۔ یہ ہے حقوق العباد۔ ابھی ہم چونکہ زمانہ تعلیم میں ہے، سیکھنے کے زمانے میں ہے، تو یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ جہاں ہم اصلی تعلیم میتھ سیکھ رہے ہیں، سائنس سیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں، وہاں ہمیں ایک اچھا انسان بننا ہے۔ اچھا انسان بننا نہیں بننا اچھا انسان۔ آپ ہر موقع پر یہ تصور کریں کہ اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچائے، میرا حق کوئی دبائے، میرے اوپر کوئی ظلم کرے، مجھے کیسا لگے گا؟ مجھے بہت برا لگے گا، میں برداشت نہیں کروں گا۔
لازمی بات ہے کہ اگر میں اس کے اوپر ظلم کروں کسی دوسرے پر، کسی دوسرے کا حق دباؤں، اس کو بھی تو تکلیف پہنچے گی، اس کو بھی برا لگے گا۔ اس چیز سے بچنا ہے، یہ خطرناک چیز ہے۔ اور طالب علمی زمانہ ایک ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ اس میں عادت پڑ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں طالب علم زمانے میں جس طالب علم کو ہر وقت ہنسنے کی عادت ہے، بلا وجہ کسی پہ ہنس پڑتا ہے، وہ بڑا ہو کر بھی آپ دیکھیں گے وہ آپ کو ایسا ہی کہیں نہ کہیں ہنستا ہوا ملے گا۔ بات ہنسنے کی ہے، بات میں نے دیکھا ہے کہ قبرستان میں بھی دفناتے ہوئے، جنازوں کو دفناتے ہوئے ہنس رہے ہوتے ہیں، کیونکہ عادت پڑ گئی اس کو ہنسنے کی، بلا وجہ کوئی بات آ گیا ہنس پڑے۔ کسی پہ طنز کرنا ہے، نہ یہ دیکھنا ہے کہ بھائی چلو اس سے غلطی ہوگی بات کرنے میں، کوئی بات نہیں، درگزر بھی کرنا چاہیے، بس اس کی وہ بات پکڑ کے طنز شروع کر دیا، عادت پڑ جائے گی۔ کل کو آپ دوسرے اداروں میں کام کریں گے، آپ ملازمت کریں گے، وہاں بھی آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے۔ تو طالب علمی زمانہ ایک ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے آج اختیار کر لی یہ پختہ ہو جائے گی آپ کے اندر۔ تو بری عادتوں سے بچیں، اچھی عادت اختیار کریں۔ اور اس میں سب سے زیادہ دخل ہے دین کے علم کا۔ آج ہمارے اندر اس چیز کا بہت فقدان ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں اصلاحی چیزیں نہیں ہیں۔ جو سبجیکٹ دیا گیا ہے، جو پیریڈ دیا گیا ہے، بس وہ اس کو اپنا پڑھایا، اسی کے بارے میں ان سے پوچھا جاتا ہے، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کی عادات کیسی ہیں، کل معاشرے میں انہوں نے تعلیم حاصل کر کے جانا ہے، آیا یہ ایک اچھا انسان کہلا سکیں گے یا نہیں کہلا سکیں گے، آیا یہ ایک اچھے انسان کا کردار ادا کر سکتے ہیں نہیں ادا کر سکتے، اس چیز کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمارے دوست خرم بھائی نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے، آج پہلی مرتبہ میری حاضری ہے۔ میں تو خود جو ہے ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں، انشاءاللہ تعالی ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کہ ہمیں آپ کی تعلیم بھی عزیز ہے، آپ کی تربیت بھی عزیز ہے۔ تعلیم اور تربیت دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ تعلیم ہو تربیت نہ ہو تب بھی نقصان ہے، تب بھی انسان کامل نہیں ہو سکتا، تربیت ہونا ضروری ہے۔ تو تربیتی سلسلے کا یہ آج پہلا سلسلہ آپ کے سامنے ہم نے آج چند باتیں آپ کے گوشگار کی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ میری درخواست ہے منجمنٹ حضرات کے ساتھیوں سے کہ وہ آپ کی تربیت کا خاص خیال رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ ہی دعائیہ کلمات سے ان کو یاد کریں گے کہ ہمارے اسکول والے، ہمارے ساتھی، ہمارے اساتذہ نے ہماری اچھی تربیت بھی کی تھی، ہمیں اچھا پڑھایا بھی، اچھی تعلیم بھی دی، ہماری اچھی تربیت بھی کی۔ تو تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے۔ اس لیے آپ اپنے علاقے میں بھی جو مسجد ہے، مسجد کے جو پروگرام ہے، مجالس ہیں، علماء کی صحبت ہے، اس کو اختیار کریں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں ساری چیزیں اسکول میں، مدرسے میں، ادارے میں نہیں مل جاتی، بہت ساری چیزیں جو ہیں جہاں بھی ملے، دوستوں کی گیدرنگ میں مل جائے، اساتذہ کی صحبت سے مل جائے، بڑوں کی صحبت سے مل جائے، علماء کی صحبت سے مل جائے، اچھی چیز جہاں آپ کو مل جائے وہ سیکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور اللہ پاک وہ صلاحیتیں، وہ اچھی عادات ہمیں اللہ نصیب فرمائے جس سے ہم کل کو ایک اچھا انسان کہلا سکیں، جس سے ہم
اچھا مسلمان کہلا سکے۔ آج تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، کہنے کو ہم مسلمان ہیں لیکن عادات ہماری بہت خراب ہے، جو ایسی خراب عادات ہیں کہ ان کی وجہ سے جو ہے ہمارا اسلام اور ہمارا دین جو ہے وہ بھی بدنام ہو رہا ہے۔ اس لیے اچھی عادات اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ دعا بھی ہم بھی دعا کریں گے، آپ حضرات بھی اپنی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی عادات اچھے اخلاق نصیب فرمائے، ٹھیک ہے۔ اور میں اساتذہ بھی ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنے اسباق میں جہاں آپ کی تعلیم کا خیال کرتے ہیں وہاں آپ کی تربیت کا بھی خیال رکھیں، آپ کی عادات کا بھی خیال رکھیں، اس پر بھی آپ کو سمجھائیں، لیکچر دیں اور بتائیں۔ اور آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ ان چیزوں کو خالی سن کر ایک کام سے دوسرے کام سے نہ نکالیں بلکہ محفوظ کریں اور اس کو اپنائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آپ ایک بہترین انسان کی شکل میں کل رونما ہوں گے، اور آپ جس شعبے میں بھی جائیں گے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع اور اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں بیٹا، دعا کر لیں، دعا ضروری ہے، خوب دعا کیا کریں۔ دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے مسلمان کا، اور توجہ سے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی وآلہ وآلہ وسلم، صلی علیہ۔ اے اللہ کریم، جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنی خیر کی باتیں کہی گئیں اے اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل نصیب فرما۔ اے اللہ جو باتیں ہمیں اپنے ان بچوں میں کہنی چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے، اے اللہ ہمارے دل میں ان چیزوں کو، ان باتوں کو القاء فرما اپنے فضل و کرم سے۔ اے اللہ یہ بچے ہمارے پاس امانت ہیں، اے اللہ ان بچوں کی زندگی، ان بچوں کا وقت ہمارے پاس امانت ہے، ہمیں یا اللہ بھرپور طریقے سے ان کی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اس سلسلے میں بھرپور مدد فرما۔ اے اللہ جتنے بچے بچیاں زیر تعلیم ہیں اس اسکول میں، دیگر اسکولوں میں، مدرسوں میں، اے اللہ سب کو اپنی تعلیم میں خوب دل جمی کے ساتھ محنت کرنے کی، ذوق شوق سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ سب کو یا اللہ کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو بچے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جتنے مسلمان بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی بھی مدد فرما۔ اے اللہ وہاں جس قدر ظالمانہ طریقے سے اللہ بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انہیں بھی امن، سکون، چین، راحت نصیب فرما، انہیں فتح عظیم نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ اس اسکول میں جتنے حضرات ٹیچر ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اے اللہ سب کو دین و دنیا کی یا اللہ بہترین خیر نصیب فرما۔ اس ادارے کو یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بچے اس ادارے میں پڑھنے آئے ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ اے اللہ ان کے جتنے مسائل ہیں اپنے فضل و کرم سے، اپنے خزانوں سے یا اللہ ان کو حل فرما۔ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول اور منظور فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام